اب آتے ہیں قرآن سے دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں الصلاۃ کو. الصلاۃ کیا ہے؟ تو اب ایسا کریں، آپ قرآن کھولیں، آپ قرآن کھولیں اور آپ پورے کا پورا قرآن چھان ماریں، پورے کا پورا قرآن دیکھیں، تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو قرآن میں جہاں جہاں بھی الصلاۃ کا ذکر آیا ہے وہاں وہاں اس کی ضد کیا ملے گی؟ لفظ فساد. کیا لفظ ملے گا؟ فساد. اب ذرا غور کریں، کیا اگر نماز الصلاۃ ہے تو کیا نماز کی ضد فساد ہو سکتی ہے؟ پورے قرآن میں الصلاۃ کی ضد آئی ہے فساد. الصلاۃ کی ضد آئی ہے فساد. اگر نماز ہی الصلاۃ ہے تو پھر دیکھیں کیا فساد نماز کی ضد ہو سکتا ہے؟ فساد نماز کی ضد ہو سکتی ہے؟ اگر تو فساد نماز کی ضد ثابت ہوتی ہے تو پھر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلا شک و شبہ نماز ہی الصلاۃ ہے. لیکن اگر فساد نماز کی ضد ثابت نہیں ہوتی تو پھر بے شک پوری کی پوری دنیا جمع ہو جائے نماز کے اوپر، نماز الصلاۃ نہیں ہو سکتی. نماز دجل ہے، نماز فریب ہے، نماز دھوکہ ہے. نماز نے آپ کو الصلاۃ سے غافل کیا ہوا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں الصلاۃ کیا ہے. تو فساد کا معنی کیا ہے؟ فساد کا معنی تو یہ ہے کہ آسمان و زمین میں رب نے ہر شے کو اس کے مقام پر رکھا ہے. فساد کہتے ہیں مخلوقات کو، اشیاء کو ان کے مقامات سے ادھر ادھر کر دینا، جس سے کیا ہو؟ آسمان و زمین میں خرابیاں پیدا ہو جائیں. جو رب نے نظم ان میں رکھا ہوا ہے، جو تسلسل رکھا ہوا ہے، جو ربط رکھا ہوا ہے، وہ ربط ٹوٹ جائے، نظم میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، تسلسل میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، آسمان و زمین میں خرابیاں ہو جائیں، بگاڑ آ جائے، اسے کہتے ہیں فساد. تو اب آپ خود غور کریں، کیا یہ نماز کی ضد ثابت ہوتا ہے؟ یعنی بگاڑ. فساد کسے کہتے ہیں؟ فساد کہتے ہیں بگاڑ کو. فساد کہتے ہیں آسمان و زمین میں بگاڑ کو. تو کیا نماز کی ضد بگاڑ ثابت ہوتی ہے؟ وہ بگاڑ تو ثابت ہوتی ہے. کس کی ضد بگاڑ ثابت ہوتی ہے؟ اصلاح کی ضد، ٹھیک کرنے کو، ٹھیک کی، صحیح کی، صحیح کی ضد بگاڑ ہے، ٹھیک کی ضد بگاڑ ہے. پھر الصلاۃ کیا ہوئی؟ کیا نماز ثابت ہوتی؟ پورے کا پورا آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں. پھر اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، پورے کے پورے قرآن میں ہر رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو آیا ہوں الصلاۃ قائم کرنے کے لیے. میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ تو الصلاۃ قائم کر. مثال کو عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میرے رب نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ جب تک تو اس دنیا میں ہے، جب تک تو زندہ ہے، ان کے درمیان ہے، تو نے الصلاۃ قائم کرنی ہے. اچھا، ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر رسول نے یہ کہا کہ میں آیا ہوں الصلاۃ قائم کرنے کے لیے، دوسری طرف قرآن کیا کہتا ہے؟ دوسری طرف قرآن جو الصلاۃ قائم کرنے والے ہیں ان کو صالحین کہتا ہے. پھر اس سے بھی بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن جو الصلاۃ قائم نہیں کرتے ان کو مفسدین کہتا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی نمازی کو، آپ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، آپ اس کو صالح کہہ سکتے ہیں؟ بھائی ہاں جی، یعنی اصلاح کی ہے. اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح تو صلحہ سے ہے، صلحہ، کوئی سال کے آگے ہاں آ جاتی ہے. یہیں سے آپ کے سامنے جو بورڈ کی طرف آئیں تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں الفاظ سے. پورے کا پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، پورے کا پورا قرآن، پورے کا پورے قرآن میں آپ کو ملے گا کہ اللہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ اپنے ہر رسولوں کو، جو مومنین ہیں ان کو ایک ہی حکم دے رہا ہے. وہ حکم کیا دے رہا ہے؟ وہ حکم دے رہا ہے الصلاۃ کا. حکم دے رہا ہے الصلاۃ کا. ہر رسول آ کر کہتا ہے کہ میں آیا ہوں الصلاۃ قائم کرنے کے لیے، میں آیا ہوں تم پر یہ واضح کرنے کے لیے الصلاۃ کیا ہے. اچھا، ہر رسول آتا ہے، آ کر کیا کرتا ہے؟ الصلاۃ قائم کرتا ہے. اور قرآن ہر رسول کو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے رسولوں کو کہتا ہے صالحین. یعنی قرآن کہتا ہے جو الصلاۃ قائم کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہے صالحین.
اور اس کے برعکس جو الصلاۃ قائم نہیں کرتے، قرآن ان کو کہتا ہے یعنی جو الصلاۃ قائم نہیں کرتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن کہتا ہے وہ کرتے ہیں فساد، فساد، الصلاۃ کی ضد فساد۔ اور قرآن ان کو کیا کہتا ہے؟ قرآن ان کو کہتا ہے مفسدین، قرآن کو کہتا ہے مفسدین۔ ایک یعنی قرآن میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر آیا ہے، ایک وہ گروہ ہے جو صالحین ہے، دوسرا وہ گروہ ہے جو کہ مفسدین ہے۔ یعنی قرآن میں صرف اور صرف دو طرح کے لوگوں کا ذکر آیا ہے، جوڑا ہے لوگوں کا دو طرح کے۔ ایک گروہ وہ ہے جن کو قرآن کہتا ہے صالحین، اور دوسرا جو دوسرا گروہ ہے اس کو قرآن کہتا ہے مفسدین۔ صالحین قرآن کن کو کہتا ہے؟ صالحین قرآن کہتا ہے رسولوں کو اور جو ان کی اطاعت و اتباع کرنے والے ہیں یعنی المومنین، ان کو قرآن کہتا ہے صالحین۔ صالحین کون ہیں؟ صالحین ہیں رسول، یعنی مومنین۔ قرآن میں ایک گروہ وہ ہے جن کو قرآن صالحین کہہ رہا ہے، اور وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ ہے رسول اور رسولوں کی اطاعت و اتباع کرنے والے یعنی مومنین۔ ان کو قرآن کہتا ہے صالحین۔ اور کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے یہ لوگ وہ ہیں جو الصلاۃ قائم کر رہے ہیں یا صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ اچھا، ان کے برعکس قرآن میں ایک دوسرا گروہ ہے، کوئی تیسرا گروہ نہیں ہے، دوسرا گروہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ دوسرا گروہ ہے ان کو قرآن کہتا ہے مفسدین۔ اور وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں قرآن کہتا ہے رسولوں کا قذف کرنے والے، جو مومن ہیں ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فساد کرتے ہیں۔ یعنی رسول اور جو ان کی دعوت کو تسلیم کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آسمان و زمین کی اصلاح کرتے ہیں، وہ انسانوں کو ان کے مقام پر قائم کرتے ہیں، ہر شے کو اس کے مقام پر رکھتے ہیں، آسمان و زمین میں ہر مخلوق کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، کسی کو رائے برابر بھی دکھ نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے۔ یعنی رسول اور جو ان کی دعوت کو ماننے والے مومنین، ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ گھر میں، یعنی گھر ہے اور گھر میں بچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں۔ بچوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انہیں اچھا لگتا ہے، جو بھی انہیں یعنی کہ اچھا لگتا ہے، جس میں انہیں فائدہ نظر آتا ہے، جو چیز ان کو جو ہے وہ اٹریکٹیو لگتی ہے، اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، خواہ اس میں ان کے لیے نقصان ہی کیوں نہ چھپا ہو۔ اب جو والدین ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نہ صرف گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں بلکہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بچوں کی بہترین تربیت کرتے ہیں، بچوں کو ہر اس کام سے، اس شے سے بچاتے ہیں جس میں یا جس سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس میں بھی ان کے لیے نقصان چھپا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بالکل یہی کردار، جیسے گھر میں ایک ذمہ دار والدین جو ہوتے ہیں، گھر میں جو ذمہ دار بڑے ہوتے ہیں، یہ کردار ہوتا ہے کن کا؟ یہ کردار ہے رسولوں اور ان کی دعوت کو تسلیم کرنے والوں کو۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آسمان و زمین کی اصلاح کرتے ہیں، وہ ہر مخلوق کو اسی مقام پر رکھتے ہیں جو مقام رب نے طے کیا ہے، کسی مخلوق کو بھی اس کے مقام سے نہیں ہٹاتے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کا جوڑا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فساد کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آسمان و زمین میں جو مخلوقات ہیں ان کو ان کے مقامات سے ہٹاتے ہیں، ان کے مقامات سے ہٹاتے ہیں۔ جب آپ آسمان و زمین میں مخلوقات ان کے مقامات سے ہٹائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، تو آپ ان کا استعمال کریں۔ کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ ان کا استعمال کریں گے آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا یہ آسمان و زمین، یہ کائنات ایک ہی وجود ہے، اس میں تمام کی تمام مخلوقات کی مثال آپ کے جسم میں اعضاء کی مانند ہے۔ آپ ذرا خود غور کریں کہ آپ کے جسم سے خون نکال لیا جائے، آپ کے جسم سے کسی مخلوق اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے جسم میں کوئی چھیڑ چھاڑ کی جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب بالکل یہی مثال آسمان و زمین کی ہے، اس کائنات کی ہے، تو پھر اس کائنات میں اگر کسی مخلوق آپ اس کے مقام سے ہٹاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ آسمان و زمین میں خرابیاں نہیں ہوں گی، یہ فساد نہیں ہوگا؟
تباہیاں نہیں آئیں گی، زلزلے نہیں آئیں گے، طوفان نہیں آئیں گے. تو یہ ہے ایک گروہ جو ہے ان کو قرآن صالح کہہ رہا ہے، صالحین کہہ رہا ہے. وہ کون ہے؟ رسول اور ان کی اطاعت و اتباع کرنے والے، یعنی المومنین، مومنین المومنین. اور دوسرا گروہ قرآن ان کو کہہ رہا ہے مفسرین کون ہے؟ وہ جو رسولوں کی ضد ہیں، جو مومنین کی ضد ہیں. ان کو کیا قرآن کیا کہتا ہے؟ مشرک. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فساد کرتے ہیں، وہ دین کی اصلاح نہیں کرتے بلکہ وہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں.